السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر فرقان مہربان علی المدنی بجنور سے ہوں۔ آج میں سب سے پہلے تمام اہل بجنور کو بلکہ تمام اہل ملک کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے ماننی سی ایم یوگی جی کی اس موقع پر یوٹیوب پر موجود ضروری ہدایات اور گائیڈ لائن کو بھی خوب پڑھا اور سنا ہے۔ ہمارے سی ایم یوگی جی نے بہت اچھے طریقے سے پیار و محبت سے بھرے سمجھانے کے انداز میں اپنے ادھیکاریوں اور پبلک دونوں کو ضروری ہدایات اور بہت اچھی گائیڈ لائن جاری کی ہے، جس گائیڈ لائن کو ہم سب کو سن کر پوری طرح اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کا پورا پالن کرنا چاہیے، تاکہ ہماری یہ عید بقرعید خیریت اور امن و سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ ماننی یوگی جی کی ہدایات کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کسی ووادت یعنی جھگڑے کی جگہ میں ہرگز نہ کی جائے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ قربانی کھلی جگہوں پر ہرگز نہ کی جائے، بلکہ پردے کی جگہوں پر ہی قربانی کی جائے، اور قربانی کا خون نالیوں میں نہ بہایا جائے۔ قربانی کا گوشت کھلا ہوا لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ لے جایا جائے، بلکہ اگر لے جانا پڑے تو پوری طرح اسے ڈھانپ کر چھپا کر لے جایا جائے۔ قربانی کی بقایا اوج وغیرہ کو راستوں میں، گلیوں میں اور سڑکوں پر ہرگز نہ ڈالا جائے، ورنہ تو اس سے گندگی ہوگی اور پھر بیماریوں کا بڑا خطرہ ہے۔ اور میری اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے ہم وطن دوسرے سمودائے کے لوگوں کے جذبات، احساسات اور بھاوناؤں کو تکلیف پہنچے، ٹھیس پہنچے۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، ترجمہ کہ سچا مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ دونوں حدیثوں کا حوالہ یہ ہے، صحیح نسائی حدیث نمبر 4946، ترجمہ سچا مسلمان وہ ہے جس سے تمام لوگ اپنی جان و مال کے بارے میں پوری طرح محفوظ رہیں، مأمون رہیں۔ اور ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، رواہ مسلم حدیث نمبر 153-36، ترجمہ کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور ایمان کے شعبوں میں ادنا درجہ یعنی سب سے چھوٹا اور کم سے کم درجہ راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیزوں کا ہٹانا ہے، جیسے گندگی، کانٹوں اور اینٹ پتھروں کا ہٹانا، تاکہ راستہ چلنے والوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، رواہ البخاری و مسلم، ترجمہ اے مسلمانوں تم ظلم کرنے سے بچنا، اس لیے کہ مظالم قیامت کے دن ظالم کے سامنے ظلمات یعنی اندھیرا ہی اندھیرا بن جائیں گے، جس کے نتیجے میں اسے صحیح راستہ نہیں آئے گا، جس کے نتیجے میں ظالم کو صحیح راستہ نظر ہی نہیں آئے گا، اور وہ اپنے مظالم کے اندھیروں ہی میں بھٹکتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سچے مسلمان کی ہرگز یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بھی چاہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اپنی طرف سے کوئی تکلیف پہنچائے، نہ اپنے ہاتھ سے اور نہ اپنی زبان سے، اور نہ کسی کو کوئی جانی مالی نقصان پہنچائے، اور نہ کسی پر کسی طرح کا ظلم کرے۔ اس لیے ہم سب مسلمان اودے پور راجستھان کانڈ کی پوری طرح مذمت کرتے ہیں، اس کی بھرپور نندا کرتے ہیں۔ اس سے سبھی لوگوں کو دکھ ہوا، اس لیے کہ قانون کو ہاتھ میں لینا
کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر ہمیں کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہمارے لیے عدالت کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم دستور اور سمویدھان کے مطابق اپنی حکومت اور اپنی عدالت سے اپنی فریاد کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے اور ہماری بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچی ہے تو ہمارے لیے اس کے خلاف اپنی طرف سے، اور ہماری بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچی ہے کسی کی طرف سے تو ہمارے لیے اس کے خلاف اپنی طرف سے قانونی چارہ جوئی کا پورا حق ہے۔ لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، اور اسلام کسی طرح کی بھی دہشت گردی اور ظلم کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اسلام تو امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اس لیے اپنی حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ادے پور راجستھان کے مجرم قاتلوں کو، ظالموں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ ان کے بعد کوئی بھی شخص اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرنے کی غلطی نہ کر بیٹھے۔ اور ہماری یہ بھی اپیل ہے کہ ہم سب ہم وطن ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی بھائی بھائی ہیں، تو بھائیوں کی طرح سے ہی اپنے پیارے وطن بھارت میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی بھاوناؤں کا پورا احترام کریں، اور ہمارے کسی بھی ہم وطن بھائی کی بھاوناؤں کو ہماری طرف سے کوئی ٹھیس نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اور ہم سب پیار و محبت اور امن و سلامتی کے ساتھ پہلے کی طرح آج بھی اور مستقبل میں بھی اپنے پیارے وطن ہندوستان میں زندگی گزاریں، تاکہ ہمارا ملک، ہمارا وطن بھارت ہر طرح کے فتنے و فساد سے محفوظ رہ کر آگے کی جانب برابر ترقی کی منزلیں طے کرتا رہے، جس کے نتیجے میں عوام میں خوشحالی اور امن و سکون عام ہو اور تمام بھارت واسیوں میں پیار و محبت بڑھے۔ جے ہند، جے بھارت۔ اپنے ان دوستوں کا اور ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کل ایک امن کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا یتیم خانہ بجنور میں، اور وہ میٹنگ کل 6 بجے یتیم خانہ بجنور میں منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی جناب شہر کوتوال، جناب روندر کمار ششٹھ اور جناب ذوالفقار بیبی بھائی صاحب اور ہمارے ذاکر بھائی اور تمام منتظمین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس میٹنگ کے انعقاد میں کافی جدوجہد کی اور اس اہم مجلس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا تھا۔ اور ہمارے بیبی بھائی اور ذاکر بھائی دونوں ہی ہمیشہ سماجی کاموں میں پیش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو باتیں اس میٹنگ میں بیان کی گئیں قربانی سے متعلق اور قربانی کی ہدایات سے متعلق، جن ہدایات کو ہمارے سی ایم یوگی جی نے بہت تفصیل سے بڑے اچھے لہجے میں پیار و محبت کے ساتھ بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر امام اپنی اپنی مسجد میں ان ہدایات اور اس گائیڈ لائن کو اپنے عوام کے سامنے بیان کریں، سمجھائیں، تاکہ قربانی کے موقع پر کوئی بھی اس گائیڈ لائن کی خلاف ورزی نہ کرے اور جو احتیاطات بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرے۔ میں آپ کا بھائی ڈاکٹر فرقان مہربان علی المدنی بجنور سے ہوں۔